ان کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، ایثار یعنی فال گیری، قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمح کو حاصل تھا۔ نمبر 2، مالیات کا نظم یعنی بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا، جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ نمبر 3، شورا، یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ نمبر 4، اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ نمبر 5، عقاب یعنی قومی پرچم اٹھانا، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ نمبر 6، قبہ یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شاہ سواروں کی قیادت، یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ نمبر 7، سفارت، یہ منصب بنو عدی کا تھا۔ ہم قحطانی اور عدنانی قبائل کے وطن چھوڑنے کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا۔ قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ صلح اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کا پابند ہوتا تھا۔ سردار کو وہی اقتدار اور اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو ہوا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں، اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ اب رہا سیاسی حالات کا مسئلہ۔ جزیرت العرب کے 3 سرحدی علاقے تھے۔ یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے۔ ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی۔ وہاں انتشار کی کیفیت تھی۔ صورتحال زوال پذیر تھی۔ انسان مالک تھا یا غلام، حاکم تھا یا محکوم، بس انہی 2 طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ تمام تر فوائد سربراہوں کو، خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے، اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی۔ انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک وجود نہیں تھا۔ عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیمی کے کچھ آثار باقی رہے، کچھ شعائر پر وہ عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لوہی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما نیکی، صدقہ و خیرات اور دینی باتوں سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا، اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا۔ اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس نے سمجھا یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ واپسی پر وہ وہاں سے اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔